جب فاروق اعظم کا زمانہ آیا نا تو کسی نے کہہ دیا کہ عمر جو ہے نا ابو بکر سے افضل ہے. جب فاروق اعظم کے پاس یہ بات آئی کہ کسی نے یہ کہہ دیا کہ عمر جو ہے نا وہ ابو بکر سے افضل ہے، فاروق اعظم نے پھر خطبہ دیا، لوگوں کو جمع کیا، صحابی آ گئے، تابعی آ گئے. جب سارے جمع ہوئے نا فاروق اعظم کا پھر خطاب سنے. فرمایا کسی نے کہا ہے عمر صدیق سے افضل ہے. فرمایا سنو، لیلۃ ابی بکر خیر من آل عمر. فرمایا صرف عمر ہی نہیں، عمر کے پورے خاندان کی، عمر کی پوری نسل کی نیکیاں عمل ایک طرف، صدیق اکبر کی وہ غار والی ایک نیکی ایک طرف. فرمایا ہمارے پورے خاندان کی جو نیکیاں ہیں نا ان کا وزن کم پڑ جائے گا اگر کسی پلڑے میں رکھا جائے تو صدیق اکبر کی وہ جو غار والی نیکی ہے نا اس کا وزن اس سے زیادہ ہو جائے گا. تو حضرت فاروق اعظم سرکار خود کہتے تھے اے ابو بکر میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لے. انہوں نے کہا پھر کہا وہ غار والی ایک نیکی دے دے. غار والی ایک نیکی دیکھیں، آقا جب مدینہ شریف میں ہوتے نا سارے صحابہ مصطفیٰ کو دیکھتے، سارے صحابہ محبت کی نگاہ سے. ابو بکر بھی دیکھتے، طلحہ، سعد، سعید، ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود، سارے صحابہ مصطفیٰ کو دیکھتے، سب دیکھتے نا. لیکن غار میں صرف ابو بکر ہی تھا، کوئی اور دیکھنے والا بھی نہیں تھا. اس وقت صرف دیدار ابو بکر ہی کر رہے تھے، مصطفیٰ کو دیکھنے میں اس وقت ابو بکر کا کوئی شریک ہی نہیں تھا. اس لیے عمر کہتے ہیں ابو بکر ساری نیکیاں جو عمر کی ہے نا، حالانکہ فاروق اعظم سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مشہور حدیث ہے نا، آقا علیہ السلام آپ تشریف فرما ہیں، گھر میں ہیں، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے سوال کیا، رات کا ٹائم ہے، اندھیری رات ہے اور ستارے جناب والا بڑی آب و تاب کے ساتھ کھڑے ہیں، چمک رہے ہیں. تو حضرت عائشہ نے بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کی یا رسول اللہ یا نبی اللہ، کوئی آپ کی امت میں ایسا بھی فرد ہے جس کی نیکیاں ان ستاروں کے برابر ہوں؟ آپ کی امت میں اب ایک بات تو یہ واضح ہو گئی کہ عائشہ صدیقہ کا بھی یہی نظریہ تھا کہ جتنے ستارے ہیں ان کا علم بھی میرے مصطفیٰ کو ہے. اور دوسری بات سرکار کی امت میں کسی کی نیکی اس کے برابر ہوں گی نا، سرکار کی امت کے عمل بھی میرے مصطفیٰ کی نگاہ میں ہے. یہاں سے تو عقیدہ بھی واضح ہو گیا. جب یہ بات ہوئی نا تو میرے آقا علیہ السلام آپ نے برجستہ فرمایا ہاں عائشہ میری امت میں ایک بندہ ہے جس کی نیکیاں ستاروں کے برابر ہے. عرض کی حضور وہ کون سا ہے؟ فرمایا وہ عمر ہے. فرمایا وہ فاروق اعظم ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب میرے آقا نے عمر کا نام لیا نا، عائشہ صدیقہ پہلے خوش بیٹھی تھی، ان کے دل میں یہ خیال تھا کہ سرکار میرے والد ماجد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام لیں گے. جب سرکار نے فاروق اعظم کا نام لیا نا عائشہ صدیقہ افسردہ ہو گئی. آقا نے فرمایا عائشہ پریشان کیوں ہوتی ہے؟ حضور میں تو یہ چاہ رہی تھی کہ آپ میرے والد کا نام لیں گے. اللہ اکبر. آقا نے فرمایا یہ جو ستاروں کے برابر نیکیاں ہیں نا یہ عمر کی ہیں. فرمایا عمر کی ساری نیکیاں مل جائے نا ابو بکر کی وہ غار والی نیکی اس سے بڑھ کے ہے.